کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ سب کا استقبال ہے. جو سڑکوں پر آپ اسکول بسز دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہونا لازمی ہے, چلنا لازمی ہے, دکھنا لازمی ہے. اس طرح کی جو گائیڈ لائنز دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے, تو وہ رولز کو, گائیڈ لائنز کو فالو کرنا آنے والے وقت میں لازمی ہوگا. یہ خبر جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز کے ذریعے سے سامنے آئی, جہاں پر انہوں نے تمام اسکول ایڈمنسٹریشن سے کہا ہے, جو وادی بھر میں مختلف اسکولز ہیں ان اسکول ایڈمنسٹریشن سے کہا ہے کہ جو آپ کے پاس ٹرانسپورٹ فیسلٹی موجود ہے جس میں آپ ایک اسٹوڈنٹ کو گھر سے اسکول تک لے کے آتے ہیں, اسکول سے گھر تک لے کے جاتے ہیں, تو جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے اس حوالے سے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہو, اور ایسا لازمی ہے کیونکہ اگلے ہفتے سے ایک ایسی میسیو ڈرائیو شروع ہونے جا رہی ہے جس میں تمام خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اس حوالے سے تمام اسکول ایڈمنسٹریشنز کو مطلع کیا گیا ہے, آگاہ کیا گیا ہے. مزید ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کے ایک آفیشل نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے وقتاً فوقتاً شکایت موصول ہوتی رہتی ہے, جہاں پر پیرنٹس یا کوئی بھی عام شہری یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہاں اس ایک مخصوص بس آپریٹر کے ذریعے سے وائلیشن ہوئی ہے جس سے کسی بچے کی جان کو خطرہ بھی تھا. تو اسی کمپلینٹ پر کام کرتے ہوئے اب ہم نے یہ ایک سٹیپ لیا کہ اگلے ہفتے سے ہم لوگ اس طرح کی ڈرائیو شروع کریں گے, اور جو یہ ڈرائیو شروع ہوگی اس میں کیا ہوگا, اس میں باقاعدہ چیک ہوگا کہ کیا وہ گاڑیاں جو اسکول ٹرانسپورٹ ہے, بالخصوص اسکول بسز جو سڑکوں پر چلتی ہے, کیا وہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق چلتی ہے یا نہیں. اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت چونکہ ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو سمپلیفائی کرنے میں لگے ہیں, تو آنے والے ہفتے میں اس طرح سے ہم یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں اس حوالے سے پہلے ہی آگاہی ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز اس حوالے سے کیا ہے. تو ہمیں بس کرنا اتنا ہے کہ اگلے ہفتے سے جب ہم ڈرائیو شروع کر رہے ہیں ہمیں بس یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے مطابق گاڑیاں سڑک پر چل رہی ہے یا نہیں, اسکول بسز سڑک پر چل رہی ہے یا نہیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ گائیڈ لائنز جو مد نظر رکھنا لازمی ہے, جن پر عمل کرنا لازمی ہے, جو سپریم کورٹ کے ذریعے سے ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسکول گاڑی ہو اس کا یلو کلر ہونا بہت ضروری ہے, جو دور سے ہی ہمیں نظر آئے کہ یہ جو بس جا رہی ہے یہ ایک اسکول بس ہے. دوسرا, اس میں کیئر ٹیکر کا ہونا لازمی ہے, ایک اٹینڈنٹ کا ہونا لازمی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کوالیفائڈ اٹینڈنٹ کا ہونا لازمی ہے. یعنی اس گاڑی میں جو ایک اٹینڈنٹ ہو, بچے کو گھر سے سکول تک لے کے جانا ہے, سکول سے گھر تک لے کے جانا ہے, وہ جو اٹینڈنٹ ہوگی, وہ جو کیئر ٹیکر اس بس میں موجود ہوگا, وہ اس کا خیال رکھے گا یا رکھے گی, جو بھی اٹینڈنٹ اس گاڑی میں ہو وہ لازمی ہوگا. کیونکہ عموماً یہ شکایت موصول ہوتی ہے کہ بچہ جی گاڑی میں تھا اور کسی نے اس کو دھکا مارا اور گاڑی سے نیچے گر گیا. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک کوالیفائڈ اٹینڈنٹ کا ہونا لازمی ہوگا. اور ساتھ میں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کو ہی کوٹ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ اسکول کا نام باقاعدہ گاڑی کے بیک سائڈ پر, گاڑی کے فرنٹ سائڈ پر لکھ کے ہونا چاہیے, اور بہت ضروری ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون نمبر کا بھی ہونا لازمی ہے, جہاں پر آپ سکول کا نام مینشن کر رہے ہیں وہاں سکول کا ٹیلی فون نمبر بھی ہو, وہ بہت ضروری ہے. اور جب یہ بس ڈیوٹی پر ہو, یعنی بچوں کو لے کے جا رہی ہو, تو باقاعدہ اس پر لکھ کے ہو کہ یہ جو ہے وہ سکول ڈیوٹی پر ہے. یہ بس جو اس وقت ہم سڑک پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک سکول ڈیوٹی پر ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا اس طرح کی بسیں چلتے ہوئے ہالیڈیز پر بھی, تو تب وہ اسکول ڈیوٹی پر نہیں ہوتی اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے شاید کہ اس میں شاید یہ اسکول سے آ رہی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ جب وہ اسکول ڈیوٹی پر ہو تب وہ ہمیں دکھنا چاہیے کہ اسکول ڈیوٹی پر ہی ہے. اس حوالے سے چھوٹا سا ایک بورڈ بھی لگانا لازمی ہوگا. اور مزید ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے, وہ یہ ہے کہ وہیکل پرمٹ ان کے پاس ہو, فٹنس سرٹیفکیٹ ہو, اور انشورنس سرٹیفکیٹ ہو,
वैलिड टोकन टैक्स रिसीट उनके पास मौजूद हो, जीपीएस सर्टिफिकेट हो, इस तरह की मुख्तलिफ सर्टिफिकेट उनके पास होना लाजमी होगा। और जो स्कूल बसेस है उनकी स्पीड को वक्तन फवक्तन चेक किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से भी इस तरह की कंप्लेन मौसूल हुई है कि जो स्कूल बसेस हम देख रहे हैं सड़कों पर और स्पीडिंग करते हुए नजर आए। तो इस हवाले से कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस स्कूल व्हीकल की, बस की या जो ट्रांसपोर्ट आप सड़क पर देख रहे हैं उनकी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को ही हाईलाइट करते हुए ये कहा गया कि वो शख्स जो गाड़ी चला रहा हो, HMV बिलखुसूस हेवी मोटर व्हीकल्स, उनके पास 5 साल तजुर्बा हो ड्राइविंग का, तब वो गाड़ी चलाएं। और साथ ही वो एक ड्राइवर जिसको साल में 2 दफा चालान हुआ होगा, वायलेशन करता हुआ पाया गया और उसके बाद 2 दफा चालान हुआ साल में, वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो तो कैंसिल होगी और उसको बस चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यानी उस ड्राइवर को फिर स्कूल बस चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिसको साल में 2 दफा चालान हुआ हो। इस तरह की गाइडलाइंस दी गई है। अच्छा, आप जाहिर है ये भी सोच रहे होंगे कि स्पीड रडार गन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह से चेक करता होगा कि स्पीड क्या रही एक व्हीकल की, इस हवाले से पिछले साल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल सामने रखा था कि इस तरह के जो स्पीड गन्स हैं वो हम मुख्तलिफ स्पॉट्स पर, बिलखुसूस एक्सीडेंट प्रोन एरियाज पर या नेशनल हाईवेज पर इंस्टॉल करें, ताकि हम एक्सीडेंट्स को अल्लाह ताला बचाए, इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें रोके। तो इस हवाले से जो स्पीड रडार गन्स हैं वो मुख्तलिफ स्पॉट्स पर लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर मौजूद होते हैं जिससे स्पीड को डिटेक्ट किया जाता है। और हर एक व्हीकल जो व्हीकल पास होता है उसकी स्पीड को डिटेक्ट किया जाता है। फिर बाकायदा पिक्चर्स भी लिए जाते हैं, जो व्हीकल का प्लेट नंबर होता है उसकी तस्वीर भी उसी स्पीड गन के जरिए से ली जाती है। और अगर ये पाया जाता है कि ये जो व्हीकल चल रहा है इसके जरिए से ओवर स्पीडिंग हुई, तो वो जो मशीन होती है वो गाड़ी के साथ साथ नंबर प्लेट का भी फोटोग्राफ सामने रखता है। तो इस हवाले से ये कहा गया है, जो पिछले दिनों खबर आई जब हमने वो मामला देखा, पारिमपोरा का मामला जब पेश आया पिछले दिनों, जब वो लड़के बाइक स्टंट कर रहे थे और उसके बाद जब एक वीडियो बना एंड देन वो फैमिली को हरास करने लगे, तो उसके बाद ही हमने इस हवाले से भी सुना, जो गालिबन हमारे लिए नया था, कि स्पीड रडार गन्स इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि आने वाले वक्त में, ताकि जो स्पीड है व्हीकल्स की वो चेक हो, और अगर इस तरह से ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह से जो हमने ये मालूमात है आप तक पहुंचा दी, ज़रूरी मालूमात है आप तक पहुंचा दी। हमारा काम होता है कि वक्तन फ़वक्तन हम आपको आगाही दें, और इस तरह की जो गाइडलाइंस है या कुछ ऑर्डर्स जो नए सामने आते हैं उस हवाले से हम आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।